السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت آپ نے سن رکھی ہوگی، بہت مشہور کرامت ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم مبارک سے آپ کے سر مبارک کو الگ کر کے جو یزیدی لشکر تھا اس نے اس سر کو سر مبارک کو نیزے پر رکھا۔ جب سر مبارک کو لے جایا جا رہا تھا تو کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب مبارک سے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت ہو رہی تھی، یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سر تھا، سر مبارک تھا، اس سے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی اور لوگوں نے اپنے کانوں سے سنی۔ یہ معتبر کتابوں میں موجود ہے اور بہت مشہور روایت ہے اور بہت مشہور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔ ٹھیک ہے، آج تک کسی نے اسے انکار نہیں کیا۔ اب یہ کرامت جب محمد علی مرزا صاحب، ان کے بارے میں تھوڑا بہت بتا دیتا ہوں۔ محمد علی مرزا صاحب جو ہے ایک یوٹیوبر ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ میرے علاوہ دنیا میں آج تک دین اسلام کو کوئی سمجھنے والا بندہ پیدا نہیں ہوا ہے، یعنی کہ انہوں نے خود نے ایک ویڈیو پر ایک تھمبنیل لگایا تھا کہ دین صرف مرزا کے سمجھ، یعنی جو انجینئر کے سمجھ میں آیا ہے، باقی کسی کے سمجھ میں نہیں آیا۔ اور دوسری بات ان کی سوچ یہ ہے کہ یا پھر دین ان کو سمجھ میں آیا ہے جن کو میں سمجھاتا ہوں، یعنی جو ان کے اسٹوڈنٹ ہیں جو اپنی زبان میں وہ بولتے ہیں، باقی لوگ جو ہے آج سے 14 سال جتنے بھی لوگ ہیں کسی کے دین سمجھ میں نہیں آیا۔ ان کا دوسرا دعویٰ یہ ہے محمد علی مرزا صاحب کا کہ میں نے جو دین کی تبلیغ کی ہے، حالانکہ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر کے اور 2-3 لوگوں کو سامنے بٹھا کر یا 10-15 لوگوں کو سامنے بٹھا کر کے ہم باہر کہیں نکلتے نہیں ہیں اور یہ لوگوں کی تبلیغ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو تبلیغ کی ہے اس تبلیغ میں جو مجھ پر جو مصیبتیں آئی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ پر بھی نہیں آئی ہوگی۔ یہ محمد علی مرزا صاحب نے اپنے بیان میں خود نے کہا ہے، خود نے محمد علی مرزا صاحب نے کہا، یہ بات یاد رکھیں۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ محمد علی مرزا صاحب نے یہاں تک اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ میں نے ایسے ایسے مسائل حل کر دیے ہیں جو کہ آج تک کسی سے حل بھی نہیں ہوئے، آج تک کسی سے حل بھی نہیں ہوئے۔ انہوں نے کافی مسائل اس میں گنوائے تھے، تو ان میں سے اگر ہم دیکھیں تو سارے کے سارے مسائل تو پہلے حل ہوئے پڑے ہیں، آپ نے تو صرف کتاب اٹھائی اور کتاب میں سے وہ مسئلہ لا کر لوگوں کو بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ محمد علی مرزا صاحب ہیں۔ اب ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے صرف ایک مسلک کو ٹارگیٹ کرنا، اور وہ مسلک ہے اہل سنت والجماعت، جس کو سنی حضرات بولا جاتا ہے، اور محمد علی مرزا صاحب کے نزدیک بریلوی ان کو یہ ٹارگیٹ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب یہ اپنے ملک کے 75ویں یوم آزادی کے جشن پر ایک ویڈیو ریکارڈ کرا رہا تھا کہ پاکستان کو کیسے بنایا جائے، اس وقت بھی انہوں نے سب سے پہلے ہمارا نام لیا تھا، یعنی ہم سنیوں کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا چینل جب تک ہم سنیوں کا نام نہ لیں تب تک ان کا چینل نہیں چلتا، یہ بات یاد رکھیں، یعنی ہمارا جب تک نام نہیں لیتے یہ ان کا چینل نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی مجلس میں یہ کرامت رکھی گئی کہ بھئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کرامت ہے کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے سوال پوچھنے کا انداز یوں تھا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی تو ان کے سر مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا سر مبارک قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو محمد علی مرزا صاحب کو چاہیے تھا کہ کیونکہ وہ ایک نعرہ دیتے ہیں کہ نام علمی نام وابی نام بابی، وہ جو کچھ بولتے ہیں وہ میں ہوں علمی کتابی۔ تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے جب ان کے اسٹوڈنٹ نے یہ سوال کیا تھا تو مرزا صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ جواب دیتے کہ بھئی روایت موجود ہے لیکن اس کے جو راوی ہیں وہ صحیح نہیں ہے، یا پھر جو یہ حدیث ہے یہ حدیث کمزور ہے، ضعیف ہے، یا پھر یہ حدیث ہی من گڑت ہے، یہ ان لوگوں نے اس کو موضوع کہا یا ان لوگوں نے اس کو ضعیف کہا۔ اگر یہ کہتے تو ہمیں بھی سمجھ میں آتا کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے، علمی جواب ہے۔ لیکن محمد علی مرزا صاحب نے صرف اپنے سے کام لیا اور کہا کہ نہیں جی یہ تو بنی بنائی کہانیاں ہیں اور لوگ بناتے ہیں۔ پہلے سنیے آپ ان کو کہ کس طریقے سے یہ جواب دیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بعد میں ان کا جواب بھی ضرور دیں گے انشاءاللہ، وہ بھی علمی جواب دیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ سنیے پہلے یہ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔
جواب کس طریقے سے دے رہے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے، ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ سیدنا حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب نیزے پر چڑھایا گیا تو اس سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، کیا یہ بات درست ہے؟ جھوٹ، کوئی نہیں ہے، سب کہانی ہے. اور اس قسم کے دیو ملائی قصے کہانیاں لوگ سناتے ہیں تو سننے والے روتے ہیں، اشش کر اٹھتے ہیں. میرے بھائی جو دنیا سے چلا گیا اب وہ کبھی قیامت تک واپس نہیں آئے گا، نہ اس کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کوئی پرفارم ہوگی. یہ بالکل کہانی ہے کہ سیدنا حسین کا سر جب نیزے پہ چڑھایا گیا تو وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے. اگر یہ والے معاملات ہونے ہوتے تو حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے بھی کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا حدیث کے اندر. ان کی تو لاش کا مسئلہ ہوا ہے، تو اس میں کہیں نہیں ہے کہ جب مسئلہ کیا گیا تو جو عضو کاٹتے تھے اس میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی. کوئی ہے؟ جھوٹ، یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے. تو آپ نے جواب سنا محمد علی مرزا صاحب کا، یہ تو ان کا جواب تھا. یعنی جواب میں کل ملا کر بات یہ تھی کہ یہ جو ہے کوئی کرامت نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے. اب یہ سارا کس کا لے رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے مطلب جو میرے ماننے والے لوگ ہیں میں ان کو مطمئن کروں کس طریقے سے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اگر قرآن مجید پڑھ سکتا ہے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت ہوئی تھی اور ان کے جسم کے پرزے کو الگ کر دیا گیا تھا، تو یہ ان کا کہنا ہے کہ پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے قرآن مقدس کی آواز کیوں نہیں آئی یا قرآن مقدس نے تلاوت کیوں نہیں کی. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز پہلے والا نہیں کر سکتا ہے بعد والا وہ چیز نہیں کر سکتا. ان کا مطلب یہ ہے، یعنی جو چیز جو بڑے والا نہیں کر سکتا وہ چیز چھوٹے والا تو ہرگز محمد علی مرزا صاحب کے نزدیک کر ہی نہیں سکتا ہے. تو اب ایک سوال محمد علی مرزا صاحب سے ہم کر لیتے ہیں. جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ دین صرف میری سمجھ میں آیا ہے، تو پھر اس کا مطلب آپ سے زیادہ تو آپ کے والد صاحب کی سمجھ میں آیا ہوگا. تو آپ کے والد صاحب کی کوئی کلپ لا کر ہمیں بتا دیں کہ آپ کے والد صاحب نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہو کہ بھئی دین میرے سمجھ میں آیا ہو. کیونکہ جب تک آپ کے والد صاحب کے سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر آپ سے کیسے ہو سکتا ہے یہ. دوسرا سوال ہم یہ پھر کریں گے محمد علی مرزا صاحب سے کہ جس طریقے سے آج آپ فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں اسی طریقے سے تو پھر آپ کے والد صاحب بھی آپ سے بڑا فتنہ پھیلا رہے ہوں گے، کیونکہ جب تک آپ کے والد صاحب نہیں فتنہ پھیلاتے تب تک آپ نہیں پھیلا پاتے ہیں. کیونکہ آپ کا تو مطلب نظریہ یہی ہے نا کہ جب تک بڑے والے سے یا پہلے والے سے کوئی چیز صادر نہیں ہوتی ہے تب تک نیچے والا کوئی کر ہی نہیں سکتا. یعنی کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مقدس سے قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہو سکتی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے یہ جو ہے مطلب کیسے ممکن ہو سکتا ہے. انہوں نے ناممکن کا لفظ استعمال کیا. تو پھر ہم محمد علی مرزا سے پھر ایک بار کہیں گے. تو پھر مرزا صاحب ایک بات میں آپ سے جو ہے پوچھنا چاہوں گا، ایک سوال اور. اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ جس طریقے سے آپ جو ہے مطلب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نہیں جو دین میں بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے اس طریقے سے، تو آپ سے زائد تو ویڈیو آپ کے والد صاحب نے ڈالی ہوگی. تو آپ کے والد صاحب نے جب تک ویڈیو نہیں بنائی تب تک آپ نہیں بنا سکتے نا. آپ کا تو ماننا یہی ہے کہ جب تک اوپر والا نہیں کر لے جب تک نیچے والا کچھ نہیں کر سکتا. یہ بات آپ کر رہے ہیں نا. یعنی آپ سے پہلے والا جب تک کچھ نہیں کر سکتا اس کے بعد والا کچھ نہیں کر سکتا. آپ کا ماننا یہی. تو آپ کے والد صاحب آپ سے پہلے تھے نا، تو آپ کے پپا سے پوچھئے کہ مطلب جو ہے مطلب آپ کے کتنے ویڈیو ہیں اور لا کر کے اپنی جو ہے مطلب آفیشیل یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیجئے اور پھر آ کر کے لوگوں کو باتیں بنائیے کہ یہ باتیں ہے کہ نہیں ہیں. اور ان کے اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں، کیونکہ وہ ہر بات میں کہتے ہیں کہ ہر جگہ میرے اسٹوڈنٹ پائے جاتے ہیں، تو میں ان کے لیے ایک چیز کہہ دیتا ہوں، صرف ترجمے سے کام لے کر کے جو کام چلاتا ہے نا تو ہر کہیں وہ جو ہے مطلب پٹتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. اور محمد علی مرزا صاحب کی ہر ایک ویڈیو کا جواب آپ جو ہے مطلب علماء کرام سے سن سکتے ہیں. کئی انہوں نے حدیثیں چینج کی ہے، کئی انہوں نے حدیثوں کے معنی چینج کیے ہیں، کئی انہوں نے جو ہے مطلب راوی کو کیا سے کیا بنا دیا، کئی انہوں نے صحابی کو کیا بنا دیا. یہ آپ جا کر کے جب پڑھو گے تب آپ کو پتہ چلے گا. اور ان کی جو ہے مطلب زبان تو ایسی ہے کہ یہ پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگاتے ہیں. چاہے وہ معاملہ تکفیر کا معاملہ ہو، یعنی کفر کا فتویٰ کس پر لگایا جائے، چاہے وہ معاملہ نماز کا معاملہ ہو، آپ دیکھ لیں جا کر کے. اور ہر کسی کو دیکھو کہ اس بندے کو زیادہ لوگ دیکھتے ہیں یا اس بندے کے زیادہ فالوور ہیں تو یہ جا کر ان کے ساتھ جو ہے مطلب کھڑا ہو جاتا ہے. حالانکہ کبھی کبھار تو سنیوں کے ساتھ بھی کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے.
لیکن یہ سنی جو ہے اس کو بھاؤ نہیں دیتے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. کبھی کہتا ہے یہ جو ہے مطلب ابھی تھوڑے دن پہلے جو ادے پور میں معاملہ ہوا تھا تب اس نے آ کر کے امیر علیہ سنت جو ہے مطلب مولانا الیاس اتار قادری دامت برکت العالیہ کے بارے میں جو اس نے بات کہی تھی، پھر آخر میں کہا تھا یہ کون سوچ سکتا ہے کہ میں کبھی علامہ الیاس اتار قادری کے بارے میں بات کروں گا. ارے بھائی تو انہی سے سب کچھ سیکھا ہے نا بھائی. تو نے جو الف با یہ قرآن مقدس پڑھنا، یہ حدیثیں پڑھنا، تو نے انہی سے سیکھا ہے. بعد میں آ کر تو کون سا راستہ پکڑ لیا یہ تجھے پتہ نہیں ہے. جیسے جیسے تیرے سبسکرائب بڑھتے گئے تجھے پتہ چلا ہاں یہی راستہ ٹھیک ہے، اور آپ نے اس راستے کو اپنا لیا اور اب لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں. اگر گمراہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر میں جس ہستی کا نام لے رہا ہوں کبھی آپ نے ان کو جواب دیا ہو تو مجھے بتا دیجئے. اب میں جو جواب دینے جا رہا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کرامت صادر ہوئی ہے کیا معتبر کتابوں میں ہے کہ نہیں ہے، یا صرف مائک پر یوں ہی بیان کی جاتی ہے، یا پھر کیا جو ہے مطلب کس چھوٹی چھوٹی کتابوں میں لکھ دی گئی ہے، اور یہ کرامت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صادر ہوئی ہے کہ نہیں ہے. اس پر بات کریں گے. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی جانکاری دے دیتا ہوں. آپ جا کر یوٹیوب پہ ایک نام لکھیے مفتی راشد محمود رضوی. یہ ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے. یہ ایک وہ بندہ ہے جو کہ محمد علی مرزا کو اچھی طریقے سے اس نے جو ہے ایکسپوز کیا ہے. یعنی چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ پکڑا ہے محمد علی مرزا کا. مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے ان کے چینل پر جائیے، ان کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے جتنے بھی ویڈیوز ہیں نا ان کو دیکھیے. اور ان کے محمد علی مرزا صاحب کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں نا میں ان کو ایک بات کہہ دیتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں. ایک بار میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو مت دیکھیے، کیونکہ آپ مجھے معلوم ہے آپ میرے کہنے سے چھوڑو گے نہیں کسی کو، یا میرے کہنے سے کسی کو آپ سنو گے نہیں. لیکن ایک بار میں ایک چیز آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو سنیے، لیکن ساتھ میں جب محمد علی مرزا صاحب جب ویڈیو اپنی یوٹیوب پر اپلوڈ کر دینا تو یہ کام کیجیے گا آپ 2 یا 3 دن کے بعد مفتی راشد محمود صاحب کا ایک ویڈیو آئے گا، اس کو بھی دیکھ لیجیے گا، جس میں پوری طریقے سے پول کھول کے رکھ دی جائیں گی. آپ کو معلوم ہوگا کہ ہاتھ جو ہے نماز میں کہاں باندھنا چاہیے، کہاں سے شروعات کی تھی اور کہاں آ کر ختم ہوئے تھے محمد علی مرزا صاحب. جا کر ان کی ویڈیو دیکھیے. انہوں نے سینے سے شروع کیا تھا اور وہ تو پوری نماز کا طریقہ انہوں نے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا تھا. اچھی بات ہے، بالکل آپ نے طریقہ بتایا، اچھی بات ہے، لیکن پھر آپ کی بات پر آپ کو قائم بھی رہنا چاہیے نا. پھر آئے کہ بھئی نہیں ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھنا سنت ہے. اور آخر میں اس نے جو ہے مطلب مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک حدیث لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھ سکتے ہیں. اس حدیث کا نام ان کو مطلب معلوم تھا. اور ایک جگہ ایک انٹرویو میں جاتے ہیں، انٹرویو میں جاتے نہیں بلکہ خود وہ انٹرویو والا ان کے گھر پہ آتا ہے، کیونکہ یہ خود باہر نہیں نکلتے ہیں. کیونکہ ایک مذاق ہے، مفتی صاحب ان تک پہنچ گئے تھے تو یہ 4-5 دن گھر سے باہر نہیں نکلے تھے اور انہوں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی جب تک وہ مفتی صاحب گھر نہیں پہنچے تھے. مفتی صاحب کا نام اگر میں لوں تو آپ سب کو معلوم ہوگا میں نے نام جو بتایا ہے. وہ ان کے گھر تک جا کر کے کہا کہ میں بھئی ہم جو ہے بالمصافہ یعنی بیٹھ کر کے بات کرنے والے، میں کتابوں سے آپ سے بات کروں گا اگر آپ علمی بات کرتے ہیں تو مرزا صاحب نے آخر میں یہ حوالہ دے کر کے منع کر دیا کہ میری والدہ نے مجھے روکا ہے، میری والدہ نے مجھے روکا ہے. تو یہ کیونکہ مطلب اپنا بیان ہر کہیں بدلتے رہتے ہیں. یہ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک آدمی وہ کافر آدمی ہے جو کہ نماز چھوڑتا ہے. آپ ان کی جا کر ویڈیو دیکھ لیں. اور آخر میں جب ان کا بیان ایک آدمی گامدی نام کا کوئی شخص ہے اس کا بیان آتا ہے کہ بھئی میں جو کلمہ پڑھنے والا شخص ہے چاہے کیسا بھی ہو کچھ بھی کرتا ہوں میں اس کو کبھی بھی جو ہے مطلب دائرہ اسلام سے میں کون ہوتا ہوں خارج کرنے والا. تو بھئی یہ پھر مرزا صاحب بھی اس کے پیچھے چل پڑے. کہا کہ نہیں بھی میں کون ہوتا ہوں صاحب. تو مجھے گامدی صاحب کا یہ موقوف بڑا پسند آیا. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یہ گامدی صاحب کا جو ہے موقوف بڑا پسند آیا تو اس لیے جو ہے میں نے وہ جو ہے ان کا کر دیا. مفتی جو ہے مطلب اب آ کر کے انہوں نے یہ یہاں تک کہہ دیا کہ بھئی جو ہے کلمہ پڑھتا وہ مسلمان ہے. یعنی ان کے نزدیک سب سے پہلے تو قرآن و حدیث کا حوالہ دیتے انہوں نے کہا کہ نماز جو نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. اور آخر میں آ گئے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. یعنی ہر جگہ الٹی سیدھی باتیں یہ لے کے آتے رہتے ہیں. تو یہ بھی یہاں پر بھی الٹا جواب ان کا کوئی جو ہے مطلب علم جواب نہیں ہے. اب علم جواب آپ سنیے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اب جو جواب دینے والے ہیں مفتی راشد محمود صاحب، ان کا نام تک نہیں لے پاتا یہ بندہ. اپنے پروگرام میں یہ بات یاد رکھے، اس لیے یہ کبھی ان کو بدے ناموں سے پکارتا ہے. یہ
ٹھیک ہے نا، اس لیے نام نہیں لے پاتا، ان کو معلوم ہے کہ وہ مزاح کے مفتی صاحب تو گھر تک پہنچے تھے، اگر انہوں نے کل مناظرے کے لیے تیار کر لیا نا تو پھر میرے اسٹوڈنٹوں کو میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ دیکھیے جواب یہ ہوتا ہے، علمی جواب یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے وہ کرامت صادر ہوئی کہ نہیں ہوئی تھی، یعنی وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، سنیے آپ، اور جو ہے مطلب ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ نام ابن عساکر، یہ بہت بڑی تاریخ کی کتاب ہے، تاریخ دمشق، اس میں 2 جلدوں کے اندر حوالہ سنیں، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 117 پہ سلمہ بن کوہیل سے، اور جلد نمبر 60 صفحہ نمبر 370 پہ منہال بن عمر سے، یہ 2 سندوں کے ساتھ روایت لے کے آئے کہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک شہادت کے بعد کلام کیا۔ صفحہ نمبر 370 جلد نمبر 60 کا منہال بن عمر کہتے ہیں انا واللہ رأیت رأس الحسین ابن علی حین حملا، اللہ کی قسم جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک کو اٹھایا گیا تو میں نے خود امام حسین کے سر مبارک کو دیکھا کہ آپ کے سر کے سامنے بین یدی راس رجل، آپ کے سر مبارک کے قریب ایک شخص کھڑا تھا، یقرأ سورۃ الکہف، وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، حتی بلغ قولہ تعالی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ وہ شخص جب اس مقام پہ سورۃ الکہف کے پہنچا تو فانطلق اللہ الراس بلسان ضرب، اللہ رب العزت نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو فصیح زبان عطا فرمائی، تو آپ کے سر مبارک نے کلام کیا اور کہا اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، میرا قتل کیا جانا اور میرا اٹھایا جانا یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے یہ آواز آئی۔ اور جو دوسری روایت ہے سلمہ بن کوہیل سے، وہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 117 پہ موجود ہے۔ سلمہ بن کوہیل کہتے ہیں رأیت رأس الحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 تلاوت کر رہا تھا، اور وہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، امام حسین کے سر مبارک سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 کی تلاوت میں نے خود سنی ہے۔ تو یہ منہال بن عمر اور سلمہ بن کوہیل 2 راوی بیان کر رہے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک نے بعد شہادت کلام بھی کیا اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، اور مرزا جیلمی جو ہے اس کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اور یہ 2 دیو ملائی کے قصے ہیں جو لوگوں نے بنا لی ہیں اپنی